ہم بحیثیت مسلمان ایمان والے ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے اور دنیا میں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا، بلکہ دنیا میں کوئی بھی نہیں رہے گا ہمیشہ۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ کی ذات کے سوا سب فنا ہو جانے والے ہیں، سب کو فنا ہے۔ حضرت سیدی کفایت علی کافی مراد آبادی فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ سبحان اطلس اللہ۔ و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا میں کسی کو نہیں رہنا، ہمیشہ کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ دنیا میں آئے اور آج ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ بڑے بڑے محدثین دنیا میں آئے، وہ نیک بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، متقی بھی تھے، اہل علم بھی تھے، مگر آج وہ محدثین بھی بظاہر زمین کی پشت پر نہ رہے، زمین کی پیٹھ پر نہ رہے، حتیٰ کہ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی مخلوق میں اللہ کی سب سے محبوب ترین ہستیاں، جن سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت نے وہ جماعت انبیاء کی بنائی ہے۔ وہ انبیاء کرام بھی اللہ ان کی طرح کوئی نیک نہیں، ان کی طرح کوئی متقی نہیں، ان کی طرح کوئی پرہیزگار نہیں، ان کی طرح کوئی اللہ والا نہیں، جنہوں نے پتھر کھا کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے گالیاں سن کر اللہ کی طرف بلایا، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے اللہ کی طرف بلایا۔ کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، کسی نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتا ہوا دیکھ لیا، کسی نے اللہ کی محبت میں بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، کسی نے اللہ کی محبت میں اللہ اکبر اپنا وطن چھوڑ کر کے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو برسوں تک اللہ سنبھالتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی زمین کی پشت پر وہ بظاہر ہمیشہ نہ رہے، انہیں بھی موت کی لذت کو چکھنا ہوا، انہوں نے بھی موت کی لذت کو چکھا، جیسا کہ ان کا مقام تھا، جیسا کہ ان کا مرتبہ تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا پتا چلا فرعون بھی ہمیشہ نہ رہا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی زمین کی پشت سے تشریف لے گئے، اللہ اکبر، نمرود ہمیشہ نہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بظاہر زمین کی پشت سے تشریف لے گئے۔ کیا پتا چلا ایک دن سب کو جانا ہے، جب محبوب دنیا سے چلے گئے، محبوب لوگ بظاہر دنیا سے چلے گئے تو پھر کون کیا رہ سکتا ہے؟ تو یاد رکھنا یہ دنیا سے سب کو کوچ کرنا ہے، یہ دنیا سے سب کو رخصت ہونا ہے، یہ دنیا سے سب کو روانہ ہونا ہے، اور اللہ پھر منزل نہیں ہے دنیا انسان کی، مگر اس کے بعد پھر قبر میں جانا ہے، قبر بھی منزل نہیں ہے انسان کی، اسی طرح میدان محشر میں جانا ہے، محشر بھی منزل نہیں ہے انسان کی، انسان کی منزل تو دو میں سے کوئی ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے دو منزلیں بنائی ہے، اخیر میں انسان یا تو جنت میں جائے گا، خوش نصیب ہے وہ انسان جو جنت میں جائے، یا پھر اللہ اکبر کم نصیب انسان یا بد نصیب انسان اللہ اکبر وہ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ یہی ٹھکانہ ہے، کیا برا ٹھکانہ ہے، جو تنگ ہے، جو تاریک ہے، جس میں اللہ کا عذاب ہے، جس میں سانپ ہے، بچھو ہے، جس میں اللہ اکبر بہرے اور اندھے فرشتے ہیں جو انسان پر مسلط کیے جائیں گے عذاب دینے کے لیے، اور جنت کی نعمتیں کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ آپ آئیے، اللہ اکبر، جنت کس کا ٹھکانہ ہے اور جہنم کس کا ٹھکانہ ہے اب آپ کے اوپر ہے، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں اپنے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے نہ آپ کو مجبور محض بنایا ہے اور نہ اللہ رب العزت نے کسی کو مکمل طور پر جو ہے مختار یعنی اختیار دیا ہے، کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال اور افعال خود تخلیق کرتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، اور انسان مجبور محض بھی پتھر کی طرح نہیں ہے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اتنا اختیار تو دیا ہے کہ انسان سعی کرے، انسان کوشش کرے، انسان کاوش کرے۔ کیا کوشش کرے انسان؟ اگر تم نیک عمل کرو گے ایمان لانے کے بعد، اگر تم نیک عمل کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر تم نے پاپ کیا، تم نے جرائم کیا،
کیے، تم نے گناہ کیے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر گناہ کرتے کرتے ایمان پر مرے تو بھی جہنم کے اندر کچھ وقت تک رہنا پڑے گا. اور اللہ نہ کرے گناہ اگر تمہیں کفر تک لے کر کے چلے گئے اور گناہوں نے تمہیں کافر اور مشرک بنا دیا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اے خاتون جنت کی کنیزوں، آئیے عمل کیا چیز ہے. اللہ اکبر، عمل بڑی عظیم چیز ہے، اس لیے کہ اعمال انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اعمال میں سب سے عظیم ترین اعمال اگر کوئی پسند ہے تو وہ فرائض ہے. یعنی اللہ کو فرض سے بڑا کوئی عمل پسند نہیں ہے. سب سے زیادہ عمل اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو وہ فرائض ہے. یعنی اللہ نے جو تم پہ فرض کر دیا ہے جب تم وہ ادا کرتے ہو تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت سب سے زیادہ کسی بات پہ خوش ہوتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی پر خوش ہوتا ہے. آئیے اب ہم پر کیا کیا فرض ہے. مثال کے طور پر ایمان کے بعد ہم پر جو چیز فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے. نماز ہم پر 5 وقت کی فرض ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھنا اللہ انسان جب فرض اعمال کو ادا کرتا ہے تو فرض کی ادائیگی پر جو اس کو ثواب ملتا ہے اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھی جائے تو فجر کی 2 سنتوں کے برابر دنیا کی ساری نعمت نہیں ہو سکتی. اب آپ مجھے بتائیں جب 2 سنت کا یہ مقام ہے کہ پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی عزت، پوری دنیا کی شہرت، پوری دنیا کی نعمت ایک پلڑے میں ہو اور فجر کی 2 رکعت ایک پلڑے میں ہو سنت، تو اس کا مرتبہ بھاری ہے. تو جب سنت کا یہ مقام ہے تو فرض کا کیا مقام ہوگا، فرض کا مرتبہ کیا ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد ہم پر جو فرض کیا وہ نماز ہے. اللہ اب آئیے میں کچھ فرائض آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن آپ سے میری گزارش ہے سب سے پہلے نماز. اور نماز کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جو بنیادی 5 چیزوں کا ذکر فرمایا اس میں اعمال کے اعتبار سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا. اور یہ بھی فرمایا گیا قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جو پوچھا جائے گا اس کے نامہ اعمال کے حوالے سے تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں تم سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. جو نماز کا حساب دے گا اس کے سارے معاملات درست ہوں گے، اور جو نماز کا حساب نہ دے سکے گا اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے، نمازوں سے کوسوں دور ہیں. اللہ اکبر. اور ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے اندر جو گناہ ہے صرف اس لیے ہے زیادہ تر کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. دنیا میں جو جرائم ہے اس لیے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. خدا کی عزت کی قسم اگر مسلمان نماز پڑھنے لگے تو دنیا سے سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. جب نماز پڑھو گے ہر گناہ سے خود بخود رکو گے، جب نماز پڑھو گے ہر جرم سے خود بخود رکو گے. ایک نوجوان کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نوجوان گناہ بہت کرتا ہے، جرائم بہت کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے شان معصومیت سے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے. تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ اس کی نماز ایک دن اس کو برائی سے روک لے گی. اور چند دن کے بعد شکایت کرنے والے خدا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب وہ گناہ نہیں کرتا. تو میرے آقا نے فرمایا ہم نے تو کہا تھا کہ اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن
الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بغیر شک کے فرمایا، یوں تو قرآن کی ہر بات ایسی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے نیک ہو جائیں، میرے بچے پرہیزگار ہو جائیں، میرے بچے متقی ہو جائیں۔ ماں چاہتی ہے میرا بیٹا شراب نہ پیے، میرا بیٹا جوئے کی طرف نہ جائے، میرا بیٹا جرائم کی طرف نہ جائے، میری بیٹی گناہوں کی طرف نہ جائے، میری بیٹی نافرمانیوں کی طرف نہ جائے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنا دو، بچپن ہی سے انہیں نماز کا پابند بنا دو۔ اگر آپ انہیں نماز کا پابند بنا دو گی، آپ کو بھی برکتیں ملے گی، آپ کے بچوں کو بھی برکتیں ملے گی۔ نماز کی پہلی برکت یہ ہے۔ تو عرض میری یہ تھی کہ اگر ہم بچوں کو نمازی بنا دیں، پہلا فائدہ یہ کہ انشاءاللہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، تو اللہ کا فرمان حق ہے، یقینی ہے، جب کوئی نماز کے قریب ہو جاتا ہے وہ خود بخود گناہ سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، نماز کی برکت سے روزی بھی ملنا ہے، اس لیے کہ نماز کی برکت سے عزت بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے وقار بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے سکون بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے دنیا کے اندر نام بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے جو ہے وہ قبر میں سکون بھی ملنا ہے، نماز کی برکت سے جنت بھی ملنا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، جس نماز سے اللہ مل جاتا ہے اس نماز سے کیا نہیں مل سکتا؟ رشتوں کی کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا رشتے نہیں آتے، میں نے کہا نماز پڑھو، کیونکہ جب نماز سے اللہ ملتا ہے تو نماز سے اچھا شوہر کیوں نہیں مل سکتا؟ نماز سے جب اللہ مل سکتا ہے تو اچھی بیوی کیوں نہیں مل سکتی؟ نماز سے جب حوران جنت مل سکتی ہے تو اللہ اکبر، آخر انسان کو بیوی اور شوہر کیوں نہیں مل سکتے؟ ہر نعمت نماز کی برکت سے مل سکتی ہے۔ لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں جانی، لوگوں نے نماز کی اہمیت نہیں سمجھی۔ ذرا سجدے کی اہمیت سمجھو، نماز کی اہمیت سمجھو۔ اللہ اکبر، جو نماز پڑھے رزق میں برکت ہو۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ رابعہ بصری حج سے واپس آ رہی تھی، واپس آتے آتے ان کی سواری مر گئی، یعنی ان کی اونٹنی مر گئی یا ان کا گھوڑا مر گیا، اور جب مر گیا تو رابعہ نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ حج کو بلایا جاتا ہے اور سواری کو مار دیا جاتا ہے، کیا کوئی اپنے کمزور مزدور کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتی ہے اور دعا کرتی ہے، اللہ نماز کی برکت سے اس گھوڑے کے اندر، اس سواری کے اندر نئی جان پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک بار نماز سے رشتے کو جوڑ کر کے دیکھو۔ یہ جتنی اپنے مسائل ہے، میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن پا رہی ہے، اللہ اکبر، میاں بیوی کا رشتہ مستحکم نہیں ہے، گھر گھر جنگ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے، جنگ کھانے میں تبدیل ہو چکا ہے، گھروں کے اندر تباہی ہے، گھروں کے اندر بربادی ہے، گھروں کے اندر بے برکتی ہے، بیٹا باپ کی نہیں سنتا، ماں کی بیٹیاں نہیں سنتی، یعنی گھر جہنم کدے جو بنے ہوئے ہیں۔ آپ صرف نماز کو اختیار کر کے دیکھیے، آپ مجھے بتائیں، نماز کی برکت سے پورا ماحول بدلے گا، نماز کی برکت سے پورے ماحول میں تبدیلی آئے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جب کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ یہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ وہ کام کر لیں آپ کے گھر میں برکت ہوگی، اے خاتون جنت کی کنیزوں، کسی کی بھی بات اتنی یقینی نہیں ہے جتنی بات میرے اللہ کی یقینی ہے، اللہ کے رسول کی یقینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے نماز کیا چیز ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جو وہ اپنے علاقے کے اندر اپنے کچھ احباب کے ساتھ، کچھ ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ بہت خوبصورت ایک کنیز ہے، ایک لڑکی ہے، ایک کنیز ہے، بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی کنیزیں اس کے ارد گرد جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے اس لڑکی کے قریب جا کر کے فرمایا، کیا تجھے تیرا مالک بیچے گا؟ اس لیے کہ پہلے کنیزیں خریدی بھی جاتی تھی اور بیچی بھی جاتی تھی۔ جب اس لڑکی سے کہا، خوبصورت کنیز سے کہا، تو اس نے گردن کو جھرجھری دی، اور جھرجھری دینے کے بعد کہا میرے مالک کے پاس چلیے اور آپ خود ہی بات کر لیجئے کہ وہ مجھے بیچے گا کہ نہیں بیچے گا، اس لیے کہ وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ اس کا مالک اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، اور اس کی بڑی عزت تھی۔ کنیز ہونے کے بعد بھی ملکاؤں کی طرح اس کی عزت تھی، رانیوں کی طرح اس کی عزت تھی، بادشاہ زادیوں کی طرح اس کی عزت تھی۔ اس کے حسن اور جمال نے لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر رکھی تھی۔ حضرت مالک الدینار کو اس نے کہا چلیں چل کے میرے مالک سے بات تو کریں۔ حضرت مالک الدینار گئے، وہ بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے سردار کی کنیز تھی۔ اس کے پاس جا کر کے مالک الدینار نے کہا کیا اس کنیز کو
तुम बेचोगे। हजरत मालिक बिन दीनार को वो जानता था, पहचानता था कि ये सूफी इंसान है, अल्लाह के वली हैं, ये लोग बहुत ज्यादा मालो दौलत नहीं रखते। तो उसने हंस करके कहा, बाबा क्या इस कनीज को आप खरीद सकते हो, बताओ इसकी कीमत क्या है। तो हजरत मालिक को दीनार ने फरमाया, 2 सड़ी हुई खजूरें, 2 सड़ी हुई, अंदाज देके खरीदने का, फरमाया 2 सड़ी हुई खजूरें अगर ये ले लें तो भी ये कनीज को मैं खरीद सकता हूं। उसने हंस के कहा, खजूर वो भी 2 और सड़ी हुई, आखिर क्या बात है। तो हजरत मालिक को दीनार ने फरमाया, ये तो मैं कीमत लगा रहा हूं, हालांकि इसमें भी ये बड़ी महंगी है, क्योंकि 2 सड़ी हुई खजूरों के बराबर भी इसकी कीमत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐब ही ऐब है, इसके अंदर ऐब ही ऐब है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अंदाजा करो, जब हजरत मालिक को दीनार ने कहा इसमें ऐब ही ऐब है, तो बात वो सरदार ने, मालदार ने पूछा, ऐ हजरत मालिक को दीनार इसमें क्या ऐब है। तो उस वक्त तो आपने फरमाया, देखो पहली बात तो ये है कि इसका जो जिस्म है, अगर ये गुस्ल न करे तो इसके जिस्म से बदबू आएगी, अगर ये मिसवाक न करे, मुंह साफ न करे तो इसके मुंह से बदबू आएगी। उसके बाद इसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर, एक दिन ये मर जाएगी, एक दिन इसको मौत आएगी, और जब मौत आएगी तो ये तुझे गमगीन करके जाएगी, यानी ये तुझे सदमा दे करके जाएगी। अल्लाह अकबर। और फिर कहा, अगर इसको मौत नहीं आती है, तेरी मौत आने, तो इसकी मौत आने से पहले अगर तुझे मौत आ गई तो अल्लाह अकबर, ये तेरे साथ बगावत करेगी, और ये तेरे साथ जो बगावत करेगी, आज तेरे साथ है, कल किसी और के साथ होगी। आज तुझे प्यार दे रही है, कल किसी और को प्यार देगी। आज तेरे साथ वफा कर रही है, कल किसी और के साथ वफा करेगी। इस तरीके से आपने फरमाया कि इसके बड़े ऐब ही ऐब है। अल्लाह अकबर। जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसके बदन में झुर्रियां पड़ जाएगी, जब ये बूढ़ी हो जाए तो इसका हुस्न बाकी नहीं रहेगा, इसकी खूबसूरती बाकी नहीं रहेगी, ये हाल इसका होगा। अल्लाह अकबर। ये सुनने के बाद उस सरदार ने कहा, उस मालिक ने कहा कि ऐ मालिकुद दीनार, क्या कोई ऐसी भी कनीज है जिसके अंदर ये ऐब ना हो? कोई ऐसी भी कनीज है जो मरेगी नहीं, जो बूढ़ी नहीं होगी, जिसके अंदर ये सारे ऐब नहीं है, मुंह से बदबू नहीं आएगी, अगर वो न नहाए तो उसके जिस्म से बदबू नहीं आएगी? हजरत मालिकुद दीनार ने फरमाया, हाँ मेरे पास कनीज ऐसी है कि जो वो जाफरान की बनी हुई है, उसकी परवरिश याकूत और जमरुद के माहौल में हुई है, और जिसका हाल ये है कि अल्लाह अकबर, वो काफूर की बनी है, वो अंबर की बनी है, और उसका हाल ये है कि उसके अंदर नूरानियत है, वो मरेगी नहीं, और वो जिसको मिलेगी वो भी नहीं मरेगा। अल्लाह अकबर। तो उसने पूछा, वो कौन सी कनीज है? तो फरमाया कि उसको हूर कहते हैं, और वो जन्नत की हूर है। तो पूछा कि उसकी कीमत क्या है? अब जरा तवज्जो फरमाएं, असल जो उन्वान की तरफ आपको लाना था वो ये है कि उस शख्स ने पूछा, बाबा उसकी कीमत क्या है? तो मालिक को दीनार फरमाते हैं, इतनी सस्ती है वो कि जब बस्ती के सारे लोग सो जाएं और सबको नींद आ जाए और सब लोग अपने अपने बिस्तरों पर महवे इस्तिराहत हो जाएं, तो उस वक्त तो अच्छी तरह कोई वुजू कर ले, और वुजू करके 2 रकत नफल नमाज पढ़ ले, तो बस ये 2 रकत नफल नमाज उसका महर है, उसकी कीमत है कि ये 2 रकत नफल पर अल्लाह वो जन्नत की हूर उसको हमेशा हमेशा के लिए अता फरमाता है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आप अंदाजा करें कि जब 2 रकत नफल पर जन्नत की हूर मिल जाती है, सिर्फ 2 रकत नफल पर, अब अंदाजा करें हूर जहां की होगी तो ठिकाना भी वहीं का होगा। इसका मतलब यह है कि जब नफल नमाज की ये शान है तो सुन्नत मौक़िदा की क्या शान होगी, और जब सुन्नत ताकीदी की ये शान है तो फिर फराइज की क्या शान होगी। लेकिन हमने नमाज को तर्क किया। मर्द फिर भी 5% नमाज पढ़ते हैं, मगर औरतों में नमाज की बड़ी कमी है, औरतें नमाज से कोसों दूर हैं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, याद रखना, नमाज पढ़ने से अल्लाह भी मिलता है, नमाज पढ़ने से जन्नत भी मिलती है, लेकिन अगर कोई नमाज न पढ़े तो तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अल्लाह अकबर, जितना दर्दनाक अजाब जहन्नम के अंदर बेनमाजी को दिया जाएगा, उतना दर्दनाक अजाब किसी को नहीं दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपना ख्वाब बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मुझे 2 लोग उठा करके ले करके पहाड़ की तरफ जाते हैं, और फिर वो पूरे ख्वाब का एक हिस्सा ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने देखा कि कोई जमीन पे लेटा हुआ है और उसके सर
پر ایک فرشتہ بڑا سا پتھر چٹان مار رہا ہے، اور جب اس کے سر پہ وہ پتھر مارا جاتا ہے تو اس کا سر ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پر اگر ہتھوڑا مارا جائے تو چنا کس طریقے سے پسے گا، اسی طریقے سے انسان کا سر پس رہا ہے اور سر ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اور وہ چٹان لڑک کر کے پھر کہیں اور جاتی ہے، اور جب وہ چٹان کو اٹھانے کے لیے وہ بندہ جاتا ہے تو وہ سر پہلے کی طرح پھر درست ہو جاتا ہے، پھر وہ چٹان لا کر کے مارتا ہے، بڑا سا پتھر لا کر کے مارتا ہے، پھر سر پس جاتا ہے، پھر پتھر لڑک کر جاتا ہے، جب وہ پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے تو اٹھا کر لانے سے جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں سر پھر درست ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جی یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، جو نماز میں سستی کرتے تھے، یعنی نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے تھے۔ میری بہنوں بتاؤ، اگر سر سے لوہا ٹکرا جائے یا سر دیوار سے ٹکرا جائے تو ہمارے سر کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا اپنے آپ پر رحم کرو، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پہ رحم کرو۔ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ اللہ کی بندیوں ذرا سوچو تو صحیح، جب نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں سر نہ جھکانے کی وجہ سے، جب اسی سر پر پتھر پڑیں گے اور سر کچلا جائے گا پتھروں سے تو کون بچانے کے لیے آئے گا؟ میری بہنوں کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ اس مکار بیکار فریبی دنیا کا حال یہ ہے، اگر مصیبت میں کوئی گرفتار ہو جائے اور خبر ہوتی ہے تو بھی انسان کہتا ہے مجھے معلوم ہی نہیں پڑا، معلوم پڑتا تو ہم آ جاتے۔ آپ بتائیں جب لوگوں کو خبر ہوتی ہے تو لوگ مدد نہیں کرتے، جہنم میں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں، جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ وہ مقام ہے جب بیٹے پہ گزرے گی تو باپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور جب کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی تو کوئی مددگار کیسے ہوگا؟ اگر خبردار کوئی ہوگا اور مددگار بھی کوئی ہوگا تو وہ ایک ذات ہے، وہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مگر وہ رسول بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ میری بہنوں، آپ کھانے پکانے کے لیے کچن روم میں گھنٹوں گزارتی ہو، اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں گپ شپ کرتی ہو، سیریل بھی دیکھتی ہو، فلمیں بھی دیکھتی ہو، اس کے لیے وقت نکال لیتی ہو، مگر میری بہنوں آج اس سنی اجتماع میں ہماری گزارش یہ ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے آپ نمازی بن جائیے۔ ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ میری بہن نماز کی طرف آئیے۔ میری بہنوں دیندار بننا ہے تو دیندار بننے کا سب سے پہلا زینہ نماز ہے۔ اگر تم نماز پڑھو گی تو دھیرے دھیرے خود ہی اللہ کے قریب ہو جاؤ گی، دین کے قریب ہو جاؤ گی۔ اور میری بہنوں نماز اگر نہیں پڑھو گی تو آپ نے عذاب کی ایک شکل سنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مرتے وقت سب سے زیادہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ایک شکل بتائی گئی کہ بے نمازی کو مرتے وقت اللہ اتنا پیاسا کر دیتا ہے، اتنا پیاسا کر دیتا ہے کہ اللہ اکبر، کہ اگر اس کے حلق کے اندر 7 سمندروں کا پانی بھی نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا۔ میری بہنوں بتاؤ 10 منٹ کس کو کہتے ہیں؟ اگر انسان منہ میں پان رکھے تو پان بھی انسان 10 منٹ میں نہیں چباتا، پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے، کھانا کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو۔ اگر اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کی راہ کا مسافر بنانا ہے تو آج یہ عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گی۔ میری بہنوں یاد رکھو۔ اور آئیے علامہ عثمان ابن حسن نے ایک روایت نقل کی ہے، اب اس کو ذرا دھڑکتے ہوئے دل سے سن لیں۔
چلے بے نمازی کا انجام کیا ہے، پھر ہم دوسرے فرائض کی طرف چلیں گے تاکہ آپ کو اس کی بھی اہمیت پتا چلے۔ اللہ اکبر، دور رسالت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد صحابہ جھرمٹ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی، حضور کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، میرے آقا کی عادت تھی جس کو بھی روتے ہوئے دیکھا آقا بے چین ہو جاتے، سرکار بے قرار ہو جاتے۔ اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے پوچھا، اے جوان کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آج میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بابا مر گیا ہے آقا، مگر ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور ہمارے یہاں میرے باپ کو نہ کوئی غسل دینے والا مل رہا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا مل رہا ہے، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا مل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، آقا کو اس پہ رحم آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری محفل پہ نظر ڈالی تو محفل پہ نظر ڈالنے کے بعد میرے آقا نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے فرمایا، تم دونوں اٹھو، جاؤ اور اس دیہات میں پہنچو اور پہنچ کر کے اس کے باپ کو غسل دو، اس کو کفن اپنے ہاتھ سے پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ دیکھو یہ صحابہ کے سردار شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ابھی ولی نہیں، ولیوں سے بڑا مقام، ولیوں سے بڑا مرتبہ، غوث قطب اور ابدال قلندر سے بڑا مرتبہ ان لوگوں کا ہے۔ آقا نے ان کو فرمایا، وہ دونوں چلے، جیسے ہی دیہات میں پہنچے، پہنچنے کے بعد اس کے باپ کی میت پر چادر پڑی ہوئی تھی، دونوں نے غسل دینے کے لیے جیسے ہی چادر ہٹایا تو دونوں کی چیخ نکل گئی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی چادر ہٹایا تو کیا دیکھا، جسم تو پورا انسانوں کی طرح تھا مگر منہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، منہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ علامہ عثمان ابن حسن جیسا محدث اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے دیکھا کہ منہ سور کی طرح ہو گیا، وہ بھی کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ دونوں رو پڑے، اللہ 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 سے معافیت کا سوال کرتے ہیں، چونکہ وہ رسول اللہ کا ظاہری دور تھا تو اللہ نے یہ نشانی دکھا دی، اب تو یہ نشانی دکھ بھی نہیں سکتی کیونکہ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک قاصد بھیجا گیا، یا رسول اللہ اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے غسل دے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھے، اس کو کفن کیسے پہنائے؟ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے رسول خود تشریف لائے اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا کہ چہرہ اس کا سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ آقا بھی رو پڑے، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ اس کا چہرہ درست کر دے مولا۔ اللہ نے اس کا چہرہ درست کر دیا، جلدی سے صحابہ نے غسل دیا، کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے چپ سے کہا، پہلے تو منہ اس کا سور کا ہو گیا تھا، حضور کی دعا سے اچھا ہوا، اب نماز جنازہ کے بعد چیک تو کر لو، دیکھ تو لو کہ منہ کیسا ہے۔ جب نماز جنازہ کے بعد چہرہ دیکھا گیا تو کفن کے اندر پھر سے چہرہ کالے سور کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا، واپس سے چہرہ بدل گیا۔ حضور علیہ السلام بھی رو پڑے، سارے صحابہ رو پڑے۔ میری بہنوں سوچو تو صحیح، اللہ نہ کرے جنازے میں کسی کا منہ کالے سور کی طرح ہونا تو دور کی بات ہے، اگر جنازے میں کسی کا منہ صرف کالا ہو جائے تو اس وقت تو لوگوں کے درمیان کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری لکھتے ہیں، ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی میرا پہچاننے والا نہ ہو، کوئی میرے پہچان کا نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت یہ بھی کوئی دعا ہوئی کہ اللہ ایسی جگہ موت دینا جہاں کوئی پہچان کا نہ ہو؟ فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے مرنے کے بعد اگر گناہ کی وجہ سے میرا چہرہ بدل گیا، میرا چہرہ تبدیل ہو گیا تو اس وقت میری رسوائی کا حال کیا ہوگا، اس وقت میری ذلت کا حال کیا ہوگا۔ آج انسان طرح طرح کے کریم مل کر چہروں کو خوبصورت بناتا ہے، آج انسان مہنگے سے مہنگے صابن استعمال کر کے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، آج انسان چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے بہت پیسے خرچ کرتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے
क़यामत के दिन चेहरे अमाल की वजह से पहचाने जाएंगे। चेहरे क़यामत के दिन अमाल की वजह से पहचाने जाएंगे। जिनके अमल अच्छे नहीं होंगे उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, सिया हो जाएंगे, मस्क हो जाएंगे, और जिनके अमाल अच्छे होंगे उनके चेहरे चौदहवीं रात की तरह चमकेंगे। हमें नहीं पता हमारे अमाल कैसे हैं, बल्कि हम तो जानते हैं हमने तो गुनाह के सिवा कुछ किया ही नहीं। क्या होगा अपने चेहरों के साथ, क्या होगा? अल्लाह अकबर। अगर चेहरे पे फुंसी निकल जाए, हम महफिलों में शरीक नहीं होते। अगर चेहरे पर कोई दाग आ जाए, हम लोगों के दरमियान नहीं जाते। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों बताओ, उस शख्स का चेहरा जनाजे में सूअर की तरह हो गया, काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह। सब सहाबा रो पड़े और उसके बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इसका चेहरा क्यों सूअर की तरह हो गया है? आका, बार बार इसका चेहरा क्यों बदल जाता है? तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने खुद कुछ इरशाद भी फरमाया, बल्कि उसके बेटे को बुलाया और बेटे को बुलाने के बाद फरमाया, तू बता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, मेरा अल्लाह सत्तार है, किसी को रुसवा नहीं करता, किसी को जलील नहीं करता। तेरा बाप यकीनन कुछ न कुछ बड़ा जुर्म करता होगा, बता तेरा बाप करता क्या था जिसकी वजह से इसका चेहरा बार बार सूअर की तरह होता है? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप हर नेकी करता था, हर नेक अमल करता था, मगर नमाज के वक्त तो सो जाता था। वो नमाज की अहमियत नहीं जानता था, वो नमाज की कद्र नहीं करता था। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब कोई नमाज में सुस्ती करेगा, नमाज की नाकदरी करेगा, और जब वो मर जाएगा तो क़यामत के दिन वो काले सूअर का मुंह लेकर के उठेगा, काले खिंजीर का मुंह लेकर के उठेगा। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों बताओ, जरा गौर करो, आज बहुत सादगी से तुम कह देती हो कि हमें नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। ये झूठ है मेरी बहनों, ये फरेब है। नमाज के लिए टाइम क्यों नहीं मिलता? जब हमें खाने के लिए टाइम मिलता है, सोने के लिए टाइम मिलता है, सहेलियों के साथ बैठने के लिए टाइम मिलता है, बल्कि लोगों को गीबत करने के लिए टाइम मिलता है, चुगली करने के लिए टाइम मिलता है, नमाज के लिए क्यों टाइम नहीं मिलता? आपको अहद करना होगा, आपको तय करना होगा। याद रखना, कोई कब्र में नहीं आने वाला, कोई बचाने नहीं आने वाला, कोई मदद करने नहीं आने वाला सिवाय आमिना के लाल के। और उन्होंने भी फरमा दिया, जो नमाज छोड़ दे उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, अपने आप का भला चाहो, अपने आप का भला चाहो, अपने आप की खैर खाई करो, और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, सिर्फ 10 मिनट का वक्त निकालो, 10 मिनट का टाइम निकालो और नमाज पढ़ो। 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट लगेंगे। इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब मेरी बहनों तुम नमाज पढ़ोगी तो तुम्हारे बच्चे बगैर बोले नमाज पढ़ेंगे। आपके बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा। माँ को सजदा करते देखकर बच्चे भी सजदा करते हैं। इसलिए नमाज की तरफ आओ, बहुत बरकतें हैं नमाज की। दूसरा फर्ज जो है वो है ज़कात। अल्लाह अकबर। ज़कात जो है मर्द देते हैं, औरतें उसमें बहुत पसो पेश करती है। इसलिए मेरी बहनों से कहता हूं, अगर आपके ऊपर ज़कात फर्ज है तो आप साल में 1 मरतबा ज़कात दें। ज़कात तो कभी भी दी जा सकती है, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ माहौल रमजानुल मुबारक का होता है ज़कात देने के लिए। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में अगर किसी के पास खा पी कर जरूरियात से फारिग इंसान के पास अगर 50-60 हजार रुपये बचते हैं, एक मैं अंदाजा बता रहा हूं, वो कम ज्यादा हो सकते हैं, चांदी की कीमत तब्दील होने की वजह से जो है वो तो हालात बदल सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप मालूम करें। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास खा पी कर 50-60 हजार बचते हैं और उसके बाद उस पर साल गुजर जाता है, या आपके पास सोने के जेवरात है, या आपके पास चांदी के जेवरात है, तो उसकी रकम निकाली जाए कि ये कितने के होते हैं, और उसके बाद उसका परसेंट निकालकर 100 पर 2.5% आपको ज़कात निकालना। जिस तरह मर्दों पर फर्ज है उसी तरह औरतों पर भी फर्ज है। मर्द तो ज़कात निकालते हैं लेकिन औरतें नहीं निकालती। हाँ, ये हो सकता है कि मर्द औरत की इजाजत से, औरत की तरफ से उसकी ज़कात निकाल दे तो अदा हो जाएगी, लेकिन औरतें जो है अगर अल्लाह अकबर मुतलकन ज़कात ना निकाले तो वो अजाब की हकदार होगी।
بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں صدقہ کثرت سے دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بھیڑ دیکھی ہے تو عورتوں کی بھیڑ دیکھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ عورتوں کی بھیڑ ہونے کی وجہ کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ عورتوں کو زیورات سے بہت محبت ہے لیکن وہ اس کی زکات نہیں نکالتے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے میری بہنوں، زیورات پہننے سے اسلام منع نہیں کرتا، زیورات ضرور پہنو لیکن اس کی زکات نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکات نہ نکالی تو اسی سونا چاندی کو جہنم کی آگ پہ گرم کر کے اس کے جسم پہ رکھا جائے گا، اس کے جسم کو چٹکا دیا جائے گا۔ یہ زکات نہ ادا کرنے والیوں کا انجام ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت نے تمہیں نوازا ہے تو زکات نکالو، سال میں ایک مرتبہ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رہنمائی، ہمارے مبلغین جو ان سے رہنمائی حاصل کرو کہ زکات کے مسائل کیا ہیں۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ علماء سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر جو ہے وہ علماء اہل سنت کے حوالے سے سوال و جواب موجود ہے، بلکہ حضور محقق مسائل جدیدہ علامہ مفتی نظام الدین صاحب سے بار بار زکات کے متعلق قاری رضوان صاحب نے سوالات کیے ہیں، آپ وہاں جا کر کے تلاش کر سکتے ہیں، مگر زکات ضرور نکالو۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا فرض ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اللہ اکبر، ہے تو یہ چوتھا، کیونکہ پہلے تو ایمان کا ذکر کیا گیا، میں ایمان کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میری بہنوں، رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اور آج کل عورتیں بہت بہانہ بنا کر کے، چونکہ وہ عام طور پہ گھر میں رہتی ہے تو چھپ چھپا کر کے کھانا کھا لیتی ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہونے دیتی، یعنی باہر پڑوس والوں کو۔ یاد رکھنا پڑوسی کو نہیں معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح سہیلیوں کو پتہ نہیں کہ آپ روزے سے یا نہیں ہے، مگر اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، روزہ کیا چیز ہے؟ اللہ اگر رمضان شریف کا ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوٹ جائے، انسان پوری زندگی نفل و روزہ رکھتا رہے، رمضان شریف کے ایک فرض روزے کی فضیلت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بلا عذر شرعی رمضان شریف کے روزے مت چھوڑو، بلکہ رمضان شریف کے روزوں کی کیا برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف کے روزے رکھ لے تو رمضان شریف سے رمضان شریف تک جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سارے گناہ ان روزوں کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو جو کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو بستر پہ لیٹتا ہے بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جوتا پہنے تو جوتا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ اور پھر فرمایا گیا روزے دار کو دو خوشی ہوتی ہے، ایک تو افطار کے وقت اور ایک تو رحمان کے دیدار کے وقت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات عورتیں کہتی ہے کہ حضرت ہم بیمار ہیں، حالانکہ جس بیماری میں روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے ایسی بیماری 2% لوگوں کو بھی نہیں ہوتی، مگر پھر لوگ بیماری کا بہانہ بناتے ہیں، بیماری بڑھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے، حکیم جھوٹ بول سکتا ہے، مگر ہمارا روحانی طبیب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی نہیں بلکہ روزہ رکھنے سے تمہیں صحت ملے گی۔ آقا نے فرما دیا سو فرما دیا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں خود شریعت اجازت دیتی ہے، وہ کون سی بیماریاں ہیں، بیماری کس حد تک ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بھی آپ کو سوال و جواب کی محفل کے اندر رہنمائی دے دی گئی ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے ذریعے سے۔ اس لیے رمضان شریف بھی قریب آ رہا ہے، ہو سکتا ہے آج کل میں ہی جو ہے وہ شعبان المعظم کا پیارا مہینہ شروع ہو جائے اور پھر رمضان شریف آئندہ مہینے شروع ہوگا۔ کیا برکت والا مہینہ ہے، اس لیے روزہ ترک مت کرنا، روزہ مت چھوڑنا، بے پناہ برکتیں روزے کی۔ اللہ اکبر، ایک بات آپ کو بتا دوں، جو بھی روزے رکھتے ہیں ہمیشہ ان کی عمر دراز ہوتی ہے، جو بھی روزے رکھتے ہیں اللہ ان کو مہلک بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ شوگر کا مرض، بلڈ پریشر کا مرض، ہارٹ کا مرض، یہ سب آج سنائی دے رہے، سب یہ بلائیں آج سے 100 200 500 سال پہلے 90 سال کی عمر کے ہمارے ولی ہوتے تھے، بزرگان دین ہوتے تھے، ان کو کسی کو شوگر ہوتی تھی، کسی کو بلڈ پریشر ہوتا تھا، کسی کو ہارٹ کی بیماری ہوتی
تھی. یہ نہیں کہتا کہ جن کو یہ سب ہوتا ہے وہ گنہگار ہے، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر کی بات وجہ کیا ہے، وہ لوگ مہینے میں کم سے کم 3 روزے ہر مسلمان رکھتا تھا، مہینے میں 3 روزے ہر مسلمان رکھتا تھا، 13 14 15، اس کو ایام 20 کہتے ہیں. حدیث پاک میں آیا جو مہینے میں یہ 3 روزے رکھ لے اللہ اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے ان روزوں کو سفر میں بھی ترک نہیں فرمایا، اور آقا فرماتے ہیں جو مہینے میں 3 روزے رکھے گا اللہ پاک قیامت کے دن اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکائے گا. آپ کیا سمجھتے ہو میری بہنوں؟ لیکن ایک بات کہتا ہوں، اس نیت سے روزہ مت رکھنا کہ میں صحت مند ہو جاؤں گی، اس نیت سے روزہ رکھنا کہ اللہ کو راضی کر لوں گی، اس لیے کہ اللہ راضی ہو گیا تو پھر ساری چیزیں. بہت برکتیں روزے کی، اور اللہ اکبر، حکیم لوگ کہتے ہیں کہ روزہ اگر کوئی مہینے میں 3 دن رکھ لے تو اس کا پیٹ صاف ہو جاتا ہے، معدہ صاف ہو جاتا ہے، سینہ صاف ہو جاتا ہے. بہت برکتیں روزہ رکھنے کی. تو کم سے کم 3 روزے تو ہر مسلمان مہینے میں رکھتا تھا. پھر اور شوق بڑھتا تو لوگ پیر اور جمعرات کا رکھ لیا کرتے تھے، یعنی کہ کچھ لوگ اگر رکھنا چاہے تو پیر کا رکھتے تھے. لیکن روزے ہماری زندگی کے اندر ضرور تھے. اور صوفیہ فرماتے روزہ نصف طریقت ہے، یعنی ولایت کا آدھا راستہ صرف روزہ طے کرا دیتا ہے. اس لیے میری بہنوں روزے پہ توجہ دو. نہیں آپ نفل رکھ سکتی کوئی بات نہیں، فرض روزے ضرور رکھو. رمضان شریف کے روزوں کی برکتیں ہیں. اس کے بعد چوتھا اور آخری فرض اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حج تم پہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ اگر استطاعت دے، لیکن حج سب پہ فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پہ فرض ہے، یعنی پیسہ بھی اتنا ہونا چاہیے کہ آنے جانے کا خرچ اٹھا سکیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاس وہاں رہنے کے اخراجات ہونے چاہیے، اور پھر حج کے ارکان ادا کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، تب حج فرض ہوتا ہے. اور حج فرض ہو جائے تو اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو جن کے ماتحت ہو ان کو تیار کرو کہ حج فرض ہو تو جلدی حج کرو. یہ نہیں کہ ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے، بیٹے کی شادی باقی ہے، نواسے کی شادی باقی ہے. شادیوں سے کوئی حج کا تعلق نہیں ہے. آپ صاحب استطاعت ہو گئے، من استطاع الیہ سبیلا، اگر آپ صاحب استطاعت ہو گئے آپ پہ حج فرض ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے، یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور جو حج کرنے کی سعادت حاصل کر لے اور حاجی کی طرح اپنی زندگی گزارے تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ سچا حاجی جس کا حج مقبول ہو گیا، اللہ پاک وہ اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور اللہ اس کی شفاعت کو اس کے حق، ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا. تو یہ 4 فرائض تھے ایمان کے بعد، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ عمل کے میدان میں آئیں، عمل کریں.